حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی فرمایا ہے، اس کے متعلق مرزا کیا کہتا ہے؟ جی یہ حدیث موجود ہے ترمذی میں بھی اور مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے جی، اور مشکات جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے جی، تو اسی مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے 6244. جی جی، اور زبیر علی زئی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے، صحیح، لیکن مرزا اس روایت کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں. اچھا، اس روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی ہے، جی، یا اللہ ان کو ہادی مہدی بنا دے. جی، تو مرزا کہتے ہیں کہ اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، تو میں ان محدثین کے ساتھ ہوں جو اس کو ضعیف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ روایت جعلی ہے، یعنی اس کو جعلی بھی کہا، ضعیف بھی کہا. ٹھیک ہے، آپ حیران ہوں گے جی، مرزے کی منافقت پر اور اس کے دوہرے رویے پر. جی جی، جو اس کا پیپر 5B ہے واقعہ کربلا کے متعلق، ٹھیک ہے، اس میں ایسی ایسی روایات اس نے لکھی ہیں کہ ایک محدث کے نزدیک وہ روایت صحیح ہے، دوسرے کے نزدیک صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ایسی روایات بھی لکھی ہیں جو خود مرزے کے اصول کے مطابق ضعیف ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور مرزا مانتا بھی ہے جی، کہ وہ روایات میرے اصول کے مطابق ضعیف ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مرزا اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں میں نے اس پیپر میں ایک روایت بھی ایسی نہیں لکھی جس کو کسی بھی محدث نے صحیح نہ کہا ہو. ٹھیک ہے، یعنی اب مرزے کا اصول یہ بن گیا کہ کسی ایک محدث کا صحیح کہہ دینا بھی کافی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ معیار تھا مرزے کا، جی، چلو مان لیا جائے کہ اس کی صحت میں اختلاف ہے، جی، لیکن جن محدثین کی تحکیم جی، کربلا پیپر میں پیپر 5B میں مرزے نے نقل کی ہے، جی، ان کی اکثریت اس حدیث کو صحیح کہتی ہے. زبیر علی زئی صاحب نے صحیح کہا، جی، البانی کے نزدیک صحیح ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں شامل کیا ہے. صحیح، امام ترمذی نے حسن کہا ہے، اور امام زابی نے کہا اس کی سند قوی ہے، جی، اور بھی کئی محدثین نے. جی، تو ادھر تو یہ اصول کہ ایک محدث بھی صحیح کہہ دے تو یہ کافی ہے اس کے لیے، ایسے ہے، اس پیپر کے اندر وہ حدیث لکھی جا سکتی ٹھیک ہے، ادھر اتنے محدثین اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ روایت اس نے پیپر 5B میں نہیں لکھی. صحیح، کیوں نہیں لکھی؟ بغض ہے، لکھنی چاہیے تھی اس کو. جی، ایسے، یعنی وہ روایات جن سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منفی ذہن یہ بنا سکتا تھا وہ ساری روایات اس نے لکھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ روایت نہیں لکھی. جی، کہتے ہیں کہ جی میں نے صرف نالج جمع کرنا تھا جی، کہ جو البانی کے ماننے والے ہیں وہ ان کو لے لیں، جی، ان روایات کو جو زبیر علی زئی صاحب کے ماننے والے ہیں ان روایات کو لے لیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نالج ہی جمع کرنا تھا تو اس نالج میں اس روایت کی کوئی گنجائش نہیں تھی. یہ روایت بالکل صحیح ہے، اکثر محدثین اس کو صحیح کہتے ہیں، لیکن مرزے نے محض منافقت کی وجہ سے اس حدیث کا انکار کر دیا. جی، اور بلکہ مشکات بیچتا ہے، یہ جی، ایسے ترغیب دیتا ہے کہ مشکات خریدو، جی، خود بیچتا بھی ہے. اسی مشکات کے اندر اس حدیث کو صحیح کہا گیا ہے. خود بیچتا کیا مطلب؟ یعنی وہ اکٹھی خرید کر آگے لوگوں کو ترغیب دیتا ہے نا، اور بیچتے ہیں. اچھا، 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 اور یہ کہتا ہے کہ میں یعنی کہ تھوڑے پیسوں کے ساتھ تمہیں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، عام مارکیٹ ریٹ ہے. یعنی ترغیب یہ دیتا ہے مشکات کی بہت زیادہ. صحیح، ٹھیک ہے، اسی کے اندر اس حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے، صحیح، لیکن اس کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا حضرت، ابھی اسی طرح ایک اور میں ساتھ بات کر دوں. جی، جی، پیپر 5B میں اس نے ایک واقعہ لکھا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ صلح ہوئی تھی، پہلے تو دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے. جی، اس طویل حدیث ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے پیش گوئی کی تھی میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العزت دو جماعتوں میں صلح کرائے گا. وہ حدیث ساری اس نے لکھی ہے پیپر 5B میں. جی، بخاری کی حدیث ہے. جی، بخاری کے اندر اسی حدیث میں جب یہ بات آتی ہے کہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ لشکر سامنے آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر جنگ ہوئی تو ظاہر ہے دونوں طرف سے بندے مریں گے، قتل ہوں گے، اور اس طرح نقصان ہوگا. پیچھے پھر عورتوں اور بچوں کا کیا بنے گا، ان کو کون سنبھالے گا. وہاں راوی جو ہے تابعی، وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، انہوں نے جب کہا نا کہ صلح کر لینی چاہیے، تو راوی کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص اور حضرت معاویہ ان دونوں کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں ان دو میں سے حضرت معاویہ بہتر تھے. صحیح. اب مرزے نے ساری روایت نقل کی، جی، یہ الفاظ چھوڑ دیے، اچھا، نقطے بھی نہیں لگائے. اللہ اکبر. وہ چونکہ یہ لفظ چونکہ آگے کہ راوی کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ ان دو میں سے بہتر تھے، اس کو اب تکلیف ہو گئی کہ میں ان کو بہتر کیسے لکھوں. اچھا. اس لیے بخاری کے اندر ترجمہ کرتے ہوئے اس نے اس لفظ کو، اس جملے کو چھوڑ دیا.
اللہ اکبر. یہ اس کا حال ہے. ادھر وہ روایت تو اس نے لکھ دی جی کہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی, جی پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی. جی تو یعنی اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملوکیت ثابت کرنے کے لیے کہ جی ان کی ملوکیت جو ہے وہ جابرانہ تھی, ظالمانہ تھی, جی کاٹ کھانے والی تھی. جی لیکن ایک اور حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے ہوگی خلافت جی اور رحمت, جی پھر ہوگی بادشاہت اور رحمت. ٹھیک. اب ظاہر خلافت تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تک ہے یا حضرت حسن رضی اللہ عنہ تک, اس کے بعد بادشاہت تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہے. ایسے ہی. تو وہ حدیث اس کو لکھنی چاہیے تھی نا, بالکل سند کے اعتبار سے وہ حدیث اس کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھی. ٹھیک ہے. تو اگر سند کا تقابل کرنا ہے تو اس کو صرف وہی حدیث لکھنی چاہیے تھی, جی بادشاہت اور رحمت والی. جی اور اگر اس نے یہ حدیث لکھنی تھی تو کم از کم انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ وہ حدیث بھی ساتھ لکھ دیتا. جی بالکل. لیکن چونکہ اس حدیث سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک اچھا ذہن بن سکتا تھا کہ ان کی بادشاہت رحمت والی تھی, اس لیے یہ حدیث پیپر 5 میں اس نے لکھی نہیں ہے. صحیح. یہ اس کا حال ہے.